the way I see it کہ ہر بندہ آج کل پریشان ہے. we live in strange times. in fact میں پڑھ رہا تھا ہم اتنے strange times میں رہ رہے ہیں. you will be amazed to know کہ دنیا میں تقریباً 7.5 بلین 7.2 بلین کی آبادی ہے اور 6 بلین لوگوں کے پاس اسمارٹ فون ہے اور 4.5 بلین لوگوں کے پاس واش روم جانے کی سہولت ہے. یعنی اتنے ہم اسٹرینج ٹائمز میں کہ وہ لوگ جن کے پاس اسمارٹ فون ہے وہ ان سے زیادہ ہیں جن کے پاس واش روم جانے کی سہولت ہے, یعنی پکا واش روم جسے کہتے ہیں. اور پھر اسٹرینجنس اس ٹائمز کی یہاں سے اندازہ لگائیں کہ میننگ فل ایگزسٹنس ایک بڑا کمپلیکس ٹاپک بن گیا. مطلب اب لوگ نا وہ کہتے ہیں نا آٹو پائلٹ پہ زندگی گزار رہے ہیں کہ بس وہ جیسے ایک بٹن دب گیا ہے اور آٹو پہ زندگی لگی ہوئی ہے. ڈیلی اٹھتے ہیں, آفس جاتے ہیں, آفس جا کے واپس آتے ہیں, ٹی وی دیکھتے ہیں, آٹو پہ چل رہا ہے سب کچھ. جیسے ایک ریموٹ سے آٹو پہ ہم لگا دیتے ہیں کسی چیز کو, گاڑی کو کروز کنٹرول پہ لگا دیتے ہیں سپیڈ سیٹ کر کے. تو مشینز کی طرح ہماری لائفز بھی آٹو پہ چل رہی ہیں اور اس کی وجہ سے ظاہر ہے ایک اتنا بڑا اسپرچل ویکیوم آیا ہوا ہے, اتنا بڑا اسپرچل ویکیوم آیا ہوا ہے. آئی وش آئی کین شو یو دوز ٹاکس جو ٹیڈ کی آج کل ٹاکس ہیں, ان کے جو ٹاپکس ہیں آپ جا کر دیکھیں کہ گورے بھی اب بات کرنے لگے ہیں اسپرچویلٹی کے اوپر. گورے بھی اب سوچنے لگے ہیں کہ یار ہم نے مزہ چکھ لیا ڈپریشن کا, کیپٹلزم اور کنزیومرزم نے چکھا دیا ہمیں مزہ. جتنا ہم نے انجوائے کرنا تھا, پیک جو ہم نے ریچ کرنی تھی نا اس کی ایکسٹیسی کی, وہ ہم ریچ کر چکے ہیں. لیکن اب کیا کریں؟ تو اب وہ جو ہٹ بیک کیا اس چیز نے انہیں, تو ناؤ دے آر ٹاکنگ اباؤٹ اسپرچویلٹی. ایون ایتھیسٹ یو ول بی امیزڈ ٹو نو کہ بڑے بڑے ایتھیسٹ اسپرچویلٹی کی بات کر رہے ہیں, روحانیت کی بات کریں, لیکن وہ ان کے نزدیک روحانیت ایک اور چیز ہے. یعنی یوگا بدھزم کی جو ایک روحانیت ہے نا اس کی بات ہونے لگی کہ نہیں یار دلائی لاما کے پاس چلو. یہ بڑے بڑے بلینئرز جو ہیں, بل گیٹس ہو گئے دلائی لاما کے اسٹوڈنٹ, اور ظاہر ہے کہ وائی دے ہیو میڈ ہم دیئر ٹیچر, بیکاز وہ جو اسپرچول ویکیوم, وہ ہالونیس, وہ ایمپٹینیس اور سب کچھ ہونے کے باوجود سوال اٹھنا ذہن میں کہ یار میں کہاں جا رہا ہوں, میں کیا کر رہا ہوں, اور مطلب وہ لطف نہیں آ رہا زندگی گزارنے کا. جیسے علامہ اقبال نے کہا نا, دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یار اب کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو. تو دل بجھ گئے ہیں سچ پوچھیں تو. لوگ بس آٹو پائلٹ پہ ہیں, لوگ کے ہاتھ سے چیزیں نکل رہی ہیں, انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کریں کیا. بچے الگ آٹو پائلٹ پہ ہیں, ماں باپ الگ آٹو پائلٹ پہ ہیں, سوسائٹی پوری آٹو پائلٹ پہ لگی ہوئی ہے, اور بس ایک ہی مقصد بن گیا زندگی میں کہ پیسہ کمائیں, بس دیٹس اٹ. بس کسی طرح سروائیو کرنا ہے. بہت سے لوگ اس لیے نہیں جی رہے کہ ایک ویلیوبل لائف, ایک میننگ فل لائف جو ہے وہ گزاریں. لوگ صرف جی رہے ہیں اس لیے کہ سروائیو کرنا ہے, بس کھانا ہے, پینا ہے, زندگی گزارنی ہے, کسی طرح سروائیو کر جانا ہے یہاں. تو یہ والی جو لائف ہے یہ انسان کو زیب نہیں دیتی, کیونکہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, اللہ نے بیسٹ مولڈ میں, بیسٹ شیپ میں انسان کو بنایا. اللہ تعالیٰ نے وہ کوالٹیز دی ہیں انسان کو کہ وہ ایک پرپز لیس اور میننگ لیس لائف گزارتے اچھا نہیں لگتا. تو میں جیسے کہہ رہا تھا نا, بڑے اسٹرینج ٹائمز ہیں کہ ہمارے ہاں میننگ فل لائف اور میننگ فل ایگزسٹنس یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ اس پہ بات ہی نہیں کی جاتی, اور جو کرے اس کو کہتے ہیں بورنگ ہے, اور جو بات کرے کانسرٹس کی, گیجٹس کی اور مٹیریل چیزوں کی تو وہ پھر ہمیں بڑا انٹرسٹ کرتی ہے. ہیومن نیچر ہے, ظاہر ہے, ڈوپامین بڑھتا ہے اس سے, ڈوپ سب کو پسند ہے. تو میں آج کی ٹاک کا انشاءاللہ آغاز کرنے جاتا ہوں ایک زبردست پوئم سے, اور وہ پوئم انشاءاللہ از گوئنگ ٹو میک سو مینی تھنگس کلیئر ٹو یو. کرسچن ایک پوئٹ تھا, اس کی پوئم ہے, لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ 1920 1930 سے پہلے تک کرسچنز بھی اچھے خاصے اسپرچول تھے. آج بھی کرسچنز میں ایک فرقہ ہے مورمونز کے نام سے, جو بڑے پکے کرسچنز ہیں. پکے ان دا سینس کہ بہت دعویٰ کرتے ہیں, اگریسو دعویٰ کرتے ہیں, مورمونز کے نام سے, کینیڈا میں زیادہ ہیں. تو یہ جو پوئم ہے نا, یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ بندے کو کتنی تکلیف ہوتی تھی. 1970 1980s میں آئی تھنک اس نے پوئم لکھی, یہ دیکھ کے کہ جیسے جیسے ٹائم بڑھ رہا ہے, جیسے جیسے ٹائم گزر رہا ہے, تو کتنی ریپڈ چینجز آ رہی ہیں. انڈسٹریل ریولوشن کے بعد وہ ریپڈ چینج آئی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اگر آپ میں سے کوئی تاریخ کا مطلب پسند کرتا ہے, مطالعہ کرنا چاہتا ہے نا, تو پچھلے 100 سال کی تاریخ ایک بار پڑھ لیں. آپ کے سامنے ایسے حق واضح ہو جائے گا نا, ایسے کھل جائے گا آپ کے سامنے حق کہ آپ کہیں گے کہ یار واقعی کتنی بڑی گیم ہوئی ہے ہمارے ساتھ. پچھلے 100 سال کی بس تاریخ آپ لوگ پڑھ لیں. انڈسٹریل ریولوشن جب پیک پکڑی تھی
اور یہ ساری فیشن انڈسٹری جب آئی, پھر میس کمیونیکیشن کی انڈسٹری بڑھی, پھر کیپٹلزم رائج ہوا, کنزیومرزم جو ہے وہ پیک پر آیا وغیرہ وغیرہ. تو یہ پوئم اس کی عکاسی کرتی ہے کہ وہ بندہ تنگ ہے اور وہ شکایت کر رہا ہے. پوئم کا نام ہے پیراڈاکس آف آور ٹائم. پیراڈاکس ہوتا ہے کہ ایسی چیز جو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے ہو کیا رہا ہے. تو وہ کہتا ہے the paradox of our time in history is that we have taller buildings but shorter temper. buildings بہت ٹال ہیں لیکن ٹیمپر شارٹ ہیں. wider freeways بہت wider ہیں, فٹ پاتھس but narrower view points بہت narrow ہیں. we spend more but have less. ہم خرچ بہت کرنا چاہتے ہیں لیکن ہے کچھ بھی نہیں. we buy more but enjoy it less. ہم بہت خریدتے ہیں لیکن انجوائے کم کرتے ہیں. یعنی ایک ایوریج امریکن ہاؤس ہولڈ میں 5 لاکھ آئٹمز ہیں آج کل اکارڈنگ ٹو اسٹیٹسٹک. کسی دور میں ایوریج امریکن ہاؤس ہولڈ میں 1000 آئٹم ہوتا تھا. آئٹم سے مراد ہے یہ ٹیبل, یہ چیئر, یہ پنکھا ہو گیا, جو چھوٹے چھوٹے آئٹمز ہوتے ہیں. we buy more but enjoy it less. we have bigger houses and smaller families. more conveniences but less time. وہ کہتا ہے لائف کنوینئنٹ سے کنوینئنٹ ہو چکی, پھر بھی ٹائم نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں ٹائم ہی نہیں ہے, رشتہ داروں سے ملنے کا ٹائم نہیں ہے, بچوں کو دینے کا ٹائم نہیں ہے. حالانکہ زندگی کنوینئنٹ ہو گئی, اب تو ٹائم ایکسٹرا ہونا چاہیے. پہلے تو کھیتی باڑی کرتے تھے لوگ تو ٹائم تو کم نکلتا تھا, اب تو اور ٹائم ہونا چاہیے, ہر چیز کنوینئنٹ ہے, سفر چھوٹے ہو گئے ہیں. لیکن پیراڈاکس یہ ہے ہمارے ٹائم کا کہ کنوینئنس بڑھنے سے ٹائم جو ہے وہ نہیں ہے اب ہمارے پاس. وی ہیو مور ڈگریز بٹ لیس سینس. ڈگری والے بہت ہیں لیکن سینس والے بہت کم ہیں. مور نالج بٹ لیس ججمنٹ. نالج بہت ہے, انفارمیشن بہت ہے, لیکن ججمنٹ کی ایبلٹی, انالیٹیکل ایبلٹی, کانسیکوینسز دیکھنے, جسے کہتے ہیں شعور کی بڑی کمی ہے. مور ایکسپرٹس بہت زیادہ ہیں بٹ مور پرابلمس بڑھی جا رہی ہیں. ایکسپرٹ آئی جا رہے ہیں, پرابلمس بڑھی جا رہی ہیں. سوشل ایشوز حل ہی نہیں ہو رہے, پولیٹیکل ایشوز وہیں کے وہیں ہیں. ایکسپرٹس آپ دنیا جہان کے ٹی وی پہ بیٹھے دیکھیں گے لیکن مسئلہ وہیں کا وہیں ہے. مور میڈیسن بٹ لیس ویلنس. میڈیسن بہت زیادہ ہے لیکن ویلنس, مینٹل ہیلتھ بہت زیادہ کم ہے. وی ڈرنک ٹو مچ, اسموک ٹو مچ, اسپینڈ ٹو ریکلیسلی, لاف ٹو لٹل, ڈرائیو ٹو فاسٹ, گیٹ اینگری ٹو کوئکلی. وی اسٹے اپ ٹو لیٹ, گیٹ اپ ٹو ٹائرڈ, ریڈ ٹو سیلڈم, واچ ٹی وی ٹو مچ اینڈ پرے ٹو سیلڈم. وہ کہہ رہے ہیں ہم بہت پیتے ہیں, ظاہر ہے کرسچن سوسائٹی کی عکاسی کر رہے ہیں. بہت اسموکنگ کرتے ہیں, اسپینڈ ریکلیسلی کرتے ہیں, ہنستے بہت کم ہیں, ڈرائیو بہت تیز کرتے ہیں, غصے بہت جلدی ہوتے ہیں, راتوں کو جاگتے ہیں اور بہت تھک جاتے ہیں. سوتے دبا کے ہیں لیکن پھر بھی تھکے ہوتے ہیں. یہ بھی پیراڈاکس آف آر ٹائم ہے, ہر وقت تھکے ہوئے. ریڈ ٹو سیلڈم. پڑھنا کم ہو گئے, ریڈنگ بہت کم ہو گئی ہے. ٹی وی بہت دیکھتے ہیں. اینڈ پرے ٹو سیلڈم. پرے بہت کم کرتے ہیں. ہمارے کانٹیکس میں نماز بہت کم پڑھتے ہیں. وی ہیو ملٹیپلائڈ آر پوزیشنس. ہم نے اپنی پوزیشنس کو ملٹیپلائی کر دیا, ایکسپونینشلی ملٹیپلائی کر دیا, بٹ ریڈیوسڈ آور ویلیوز کو, اقدار کو ہم نے چھوڑ دیا. پوزیشنز بہت ہیں لیکن ویلیوز, اقدار ختم ہوتے آ رہے ہیں. دوپٹے کا کانسیپٹ آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے. لڑکوں کے مائنڈ میں حیا کا کانسیپٹ, موڈیسٹی, یہ باتیں ہیں ساری پرانے لوگوں کی, چھوڑو. حیا ہی کچھ نہیں ہوتی. مورل ریلیٹیوزم کا کانسیپٹ ہے کہ جو مجھے ٹھیک لگے گا وہ ٹھیک ہے. یہ سب سے بڑی ایروگنس اس دور کی یہ ہے کہ بچے یہ سمجھتے ہیں, ہمارے یوتھ کی بات کر رہا ہوں, سوری اگر کسی کو برا لگے, کہ وی کین ڈیسائیڈ اینی تھنگ. ہم کسی کو بھی جو ہے وہ چیلنج کر سکتے ہیں کیونکہ ہم سیلف سفیشینٹ ہیں, ہمارے پاس بہت نالج ہے. یہ ہمارے دور کی بہت بڑی بیماری ہے جس کو نارسسزم کہتے ہیں, کہ اپنے بارے میں اوور کانفیڈنٹ ہونا کہ میں ہر چیز جو ہے وہ کر سکتا ہوں. تو یہ بہت بڑا ہمارا مسئلہ ہے کہ ویلیوز ہماری کم ہو گئی. وی ٹاک ٹو مچ, لو ٹو سیلڈم اینڈ ہیٹ ٹو آفن. ہم بہت باتیں کرتے ہیں, پیار ہم نے کم کر دیا, نفرتیں ہم نے بڑھا دی ہیں. وی ہیو لرنڈ ہاؤ ٹو میک اے لیونگ بٹ ناٹ اے لائف. ہم نے یہ تو لرن کر لیا ہے کہ ہاؤ ٹو میک اے لیونگ, لیکن ہاؤ ٹو میک اے لائف یہ لرن نہیں کیا. لائف ہوتی کیا ہے, زندگی کے تقاضے کیا ہیں, یہ کوئی لرن نہیں کر رہا. وی ہیو ایڈیڈ ایئرس ٹو لائف, ناٹ لائف ٹو ایئرس. ہم نے ایئرس تو ایڈ کر لیے زندگی میں لیکن لائف میں ایئرز ایڈ نہیں کیے, ایئرز میں لائف ایڈ نہیں کی. زندہ جینا ہم نے نہیں سیکھا. وی بین آل دا وے ٹو دا مون اینڈ بیک. ہم چاند تک ہوا ہے, واپس بھی آ گئے. بٹ ہیو ٹربل کراسنگ دا اسٹریٹ ٹو میٹ دا نیو نیبر. لیکن ہمیں تکلیف ہوتی ہے نیبر کے گھر تک جاتے ہوئے. ویسے ہم نے مارس تک جانا ہے ایلن مسک کے ساتھ, لیکن جس کے حقوق فرض قرار دیے گئے نیبر کے, اس سے ملنا ہمیں گوارا نہیں ہے. ویو کانکرڈ آؤٹر اسپیس بٹ ناٹ انر اسپیس. ہم نے
आउटर स्पेस को कॉन्कर कर लिया, लेकिन इनर स्पेस को हमने कॉन्कर नहीं किया, हमने झांका भी नहीं अंदर. वी हैव डन लार्जर थिंग्स बट नॉट बेटर थिंग्स. हमने बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स कर ली, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पहुंच गए, लेकिन अभी तक एथिकली हम कहाँ पे खड़े हैं ह्यूमैनिटी, कि जिस दिन पुलिस का लॉ एंड ऑर्डर ख़त्म हो गया, आप देखें वेस्टर्न सोसाइटी क्या होती. ये तो कितनी इसमें मूवीज़ बन गई हैं, वो पर्ज एक मूवी है, कि जिस दिन उनका लॉ एंड ऑर्डर ख़त्म है, आप देखें कि वो हैं क्या अंदर से. बहरहाल अच्छे भी हैं, तारीफ़ भी करनी चाहिए, चलो अच्छी वैल्यूज़ हैं वहाँ पे, लेकिन सबका हाल ये है कि लार्जर थिंग्स हमने नहीं की, लेकिन हमने बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें जो है वो कर ली, लेकिन बेटर थिंग्स नहीं की. वी हैव क्लीन्ड अप द एयर बट पोल्यूटेड द सोल. अब तो खैर एयर भी क्लीन नहीं है, ये तो 1980 में उसने लिखी थी. अब तो लाहौर का जो इंडेक्स है, एयर इंडेक्स, वो कहाँ पर होता है आपको पता है. वी हैव स्प्लिट द एटम बट नॉट आवर प्रेजुडिस. हमने एटम को स्प्लिट कर लिया, क्वांटम फिजिक्स तक पहुंच गए हम, एटॉमिक स्ट्रक्चर हमने जान लिया है, अभी और भी जान रहे हैं, लेकिन हमने अपने प्रेजुडिस को, अपने बुग़्ज़ को, अपने कीने को, अपने कह लें कि दूसरे को जज करने वाली जो एक हमारे अंदर बीमारी है, उसको कॉन्कर अभी तक नहीं किया, उसको स्प्लिट अभी तक नहीं किया. वी राइट मोर बट लर्न लेस. हम बहुत लिखते हैं, सोशल मीडिया पे हर एक को लिखने का शौक़ है, लिखी जाओ, कमेंट किए जाओ, व्यूज़ दिए जाओ, लेकिन लर्निंग कोई नहीं. पुराने लोग जो थे वो लर्न ज़्यादा करते थे और बोलते कम थे. हमारा उल्टा हिसाब है, हमें फेमस होना पसंद है, लिखना ज़्यादा पसंद है, लेकिन लर्निंग ज़ीरो है. वी प्लान मोर बट अकम्प्लिश लेस. हम प्लान बहुत करते हैं, लेकिन अकम्प्लिशमेंट बहुत कम है. वी हैव लर्न टू रश बट नॉट टू वेट. वी हैव हायर इनकम्स बट लोअर मॉरल्स. We have more food but less appeasement. We build more computers to hold more information, to produce more copies than ever, but have less communication. We have become long on quantity but short on quality. सारी चीज़ बढ़ा दी हमने, क्वांटिटी बहुत बढ़ा दी, लेकिन क्वालिटी कम होती जा रही है. ह्यूमैनिटी की क्वालिटी कम होती जा रही. लोगों का अच्छाई से ईमान उठता जा रहा. लोग दोस्त क्या देख के बनाते हैं आज आपके सामने, लोग रिश्ता क्या देख के तय करते हैं. जब तक अगले को हम दे रहे हैं तब तक वो हमारे साथ सेट है. जैसे वो एक, मैं फ़िलासफ़र का आपको कोट बताता हूँ, उसने कहा कि यू नेवर नो अ पर्सन अनटिल यू से नो टू देम. आप एक बंदे को नहीं जानते जब तक आप उन्हें नो ना कर दें, क्योंकि जब तक आप यस करेंगे तो वो आपके साथ है, बहुत अच्छे हैं आपके साथ. जब आप नो करेंगे तब उसकी असल बात पता लगेगी. ठीक है, तो ये बात है असल में कि क्वालिटी ह्यूमैनिटी की डिक्रीज़ होती जा रही है.